السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں رنگ آسماں قسط نمبر 96۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ جی محترمہ، فرمائیے۔ اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت خواہ ہوں۔ جون میری نے حسب سابق شستہ لہجے میں سونجنا سے کہا اور احتراماً ایک ہاتھ سے اپنے ہیڈ کو چھو کر تھوڑا سا خم کیا۔ نہیں، سونجنا نے نفی میں اپنا سر ہلایا۔ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے جو کچھ مجھ سے کہا وہ مجھے تسلیم ہے کہ آپ نے غلط بالکل نہیں کہا۔ یہ کہتے ہوئے سونجنا تھوڑا سا مسکرائی تھی۔ وہ اور بھی کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن جون سگریٹ کا ایک کش لیتے اور دھواں فضا میں اگلتے ہوئے خفیف سی مسکراہٹ سے بولا، میری بات کو حقیقت جان کر آپ نے بھی ثابت کر دیا کہ موقع شناسی اور قسمت کی دستک پر آپ نے کان دھر کے دانش مندی کا ثبوت دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے کوٹ کے اندرونی جیب سے ایک کارڈ نکالا اور سونجنا کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ جگہ بالکل بھی ایسی نہیں کہ ہم اس اہم موضوع پر یہاں بیٹھ کر باتیں کریں۔ اس کارڈ میں میرا نام، ٹیلی فون نمبر اور کلب کا پتہ درج ہے، اور پلیز میرا یہاں آپ کسی سے ذکر نہیں کریں گی، ورنہ میں ان جیسے تھرڈ کلاس کلب ڈونرز کی فطرت سے واقف ہوں۔ وہ میرا تو خیر، لیکن آپ کا راستہ ضرور کھوٹا کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے جون میری جب اس کے ہاتھ میں کارڈ تھمانے لگا تو سونجنا نے اسے کہا، میں یہاں اجنبی ہوں اور مجھے یہاں کے راستوں کا بھی صحیح طور پر علم نہیں ہو سکا، میں تمہارے کلب تک کیسے آ سکتی ہوں؟ اس کی بات سن کر جون میری کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ بولا، اس کا مطلب ہے تم نے بلندیوں کا سفر کا راستہ چن لیا ہے۔ نو پرابلم، میں کل صبح اپنا ایک آدمی بھیج دوں گا، وہ میرا نام لے گا اور آج کی ملاقات کا حوالہ دے کر تمہیں مطمئن کر لے گا۔ تم اس کے ساتھ چلی آنا۔ ٹھیک ہے، سونجنا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی سونجنا اس کا کارڈ اپنے ہاتھ میں تھامے کھڑی سوچتی رہی۔ اس طرح نہ جانے کتنے لمحے بیتے تھے کہ وہ چونکی۔ اس نے کسی کے اندر آنے کی آہٹ سنی تھی اور ایک دم اس نے کارڈ اپنے لباس میں چھپا لیا اور ڈریسنگ ٹیبل کی طرف گھوم گئی۔ اندر آنے والی فرپو فرنانڈس تھی۔ اس نے پہلے تو سونجنا کو آئینے میں اس کی نظر آنے والے چہرے کی طرف گھورا، پھر اسپاٹ لہجے میں بولی، یہاں کوئی آیا تھا؟ یہاں؟ وہ جیسے انجان بن کر بولی، زمانے اور حالات نے سے چلتے کاری سکھا دی تھی، نہیں تو یہاں بھلا میری اور لوسی کے سوا اور کون آ سکتا ہے؟ لوسی اس کی میک اپ آرٹسٹ تھی۔ اس نے ابھی تک پیچھے مڑ کر فرپو کی طرف گھومنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ میں نے خود دیکھا تھا اسے بیرونی لاؤنج سے نکلتے ہوئے۔ کیا تم مجھ سے جھوٹ بھی بولنے لگی ہو؟ اس بار فرپو کا لہجہ بڑا کڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں تشکیق کے سائے لہرا رہے تھے۔ تب سونجنا کو اس کی جانب گھومنا پڑا۔ اب جھوٹ بولنا بیکار تھا۔ وہ بات کو ہنسی میں اڑانے والے انداز میں بولی، او اچھا، تم یقیناً اس ادھیڑ عمر شخص کی بات کر رہی ہو۔ وہ میرا فین تھا، میری تعریفیں کیے جا رہا تھا، میں نے بیزار ہو کر اسے بھگا دیا۔ فرپو نے بھاپتے ہوئے انداز میں ہمکاری خارج کی اور ہونٹ بھینچ دیے۔ لڑکی اگر کوئی بھی تم سے ملاقات کرنے یا باہر کسی جگہ ملنے کا کہے تو میرے علم میں یہ بات ضرور لانا ہوگی۔ فرپو نے جیسے تحکمانہ انداز میں اسے کہا تو سونجنا نے پہلی بار اس کا یہ انداز دیکھ کر چونکے بنا نہ رہ سکی، تاہم اسے پسند نہ آیا اور اس نے بھی روکھے منہ سے فقط اتنا کہا، اوکے۔ پھر وہ سنجیدہ ہو کر دوبارہ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کی جانب گھوم گئی۔ ادھر فرپو کو فوراً احساس ہو گیا تھا کہ سونجنا کو یہ برا لگا تھا۔ اس نے پل کے پل سوچا کہ ابھی ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے۔ سونے کی چڑیا ابھی پوری طرح کے قابو میں کہاں تھی؟ اس کی اہمیت تو اس سے بھی بڑھ کر ہو چکی تھی۔ وہ اگر ناراض ہو کر چلی جاتی تو بھلا اس کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ لہذا اپنی غلطی کا احساس ہوتے اس نے فوراً کینچری بدلی اور چند قدم اٹھاتی اس کے قریب آ گئی اور محبت جتانے کے انداز میں اسے پیار سے سہلاتے ہوئے بولی، دیکھو ایسا میں نے تمہاری بھلائی کے لیے کہا، تمہیں شہر کے اور یہاں کے لوگوں کا تجربہ نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ مجھے رابرٹ کے ذریعے بہت اچھی طرح تجربہ ہو چکا ہے، سونجنا نے تلخ لہجے میں کہا، لیکن میں اب اس کے چنگل سے خود کو چھڑا چکی ہوں۔ اب میں کسی کی قیدی نہیں ہوں، لہٰذا برائے کرم آئندہ مجھ پر کوئی حکم چلانے کی کوشش نہ کرے۔ میں اپنا برا بھلا اب اچھی طرح جاننے لگی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے دروازے سے دوسرے کمرے میں چلی گئی اور فرپو ہونٹ پیچھے سے دیکھتی رہ گئی۔ وہ کچھ سوچنے لگی تھی، پھر گویا من ہی من میں کچھ سوچتے ہوئے معنی خیز انداز میں سر ہلاتی ہوئی پلٹی اور کاؤنٹر کے پاس آ گئی۔ وہاں اس کا شوہر جو اور پارٹنر رینڈی خوش کپڑوں میں مصروف تھے۔ اسے دیکھ کر رینڈی نے مسکرا کر کہا، خیریت تو ہے فرپو ڈیئر؟ تم اتنے غصے میں کیوں نظر آ رہی ہو؟ شٹ اپ۔ اس نے اسے جھڑکا، مجھے مشروب کا پیک بنا کے دو، کہتے ہوئے وہ بھی کاؤنٹر کے اندر آ گئی۔ کلب میں سونجنا کے شو کے بعد رونق مانسی پڑنے لگی تھی، اگرچہ دیگر شوز جاری تھے۔ ہوا کیا ہے ڈارلنگ؟ کیا ہمیں بھی نہیں بتاؤ گی؟ اس بار اس کے شوہر نے پوچھا۔ اس دوران مشروب کا گلاس اس کی جانب کھسکا چکا تھا۔ تم دونوں کی عقل گھاس چرنے سے گئی ہوگی۔ کسی نے ہم پر خاموشی سے شبخون مارا ہے اور تمہیں اس کا علم بھی نہ ہو سکا۔ فرپو نے غصے سے دونوں کو جھڑکا۔ جو اور رینڈی حیران و پریشان ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔
کسی نے آج سونے کی چڑیا سے ملاقات کی تھی، اس نے بتایا۔ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ اب ہمارے کلب کی ایک ایسی سیلیبریٹی بن چکی ہے جس سے ہر کوئی بات کرنے کی تمنا کر سکتا ہے۔ جو نے کہتے ہوئے ایک نظر اپنے پارٹنر رینڈی پھر اپنی بیوی پر ڈالتے ہوئے قدر حیرت سے کہا، وہ بات اور ہے، لیکن جو میں بتانا چاہ رہی ہوں وہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ فرپو نے شور کو گھورا۔ تم کچھ بتاؤ گی تو پتہ چلے گا نا، آخر ہوا کیا ہے؟ رینڈی نے منہ بسور کر کہا۔ سوچنا جب اپنا شو ختم کر کے چلی گئی تو میں کاؤنٹر کی طرف آ گئی، وہ بتانے لگی۔ اسی دوران مجھے شبہ ہوا کہ سوچنا کے پیچھے بھی چکے گیا ہے۔ پہلے تو میں نے کوئی نوٹس نہ لیا، لیکن پھر اسی طرف سے میں نے ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی کو وہاں سے نکلتے دیکھا تو چونکی، لیکن جب تک میں کاؤنٹر سے نکلتی وہ چالاک آدمی لمبے لمبے ڈھک برتا ہوا جا چکا تھا۔ میں فوراً ڈریسنگ روم میں پہنچی اور جب سوچنا سے اس سے متعلق پوچھا تو اس نے برا منا لیا۔ کیا تم نے اسے ڈانٹ پلا دی تھی؟ رانی نے پوچھا۔ ہاں، مجھے غصہ آ گیا تھا، کوئی ہمارے سونے کی چڑیا کو بہلا دے رہا ہے، فرپو بولی۔ یہی تو تمہاری غلطی ہے، ابھی ہم اس پر اپنا روپ جمانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اس بار اس کے شوہر جو نے تائید کی۔ ہاں، مجھے احساس ہو گیا تھا اپنی غلطی کا، فرپو کے لہجے میں اعتراف تھا، اسی لیے میں نے فوراً اسے نرم لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی۔ سیدھی سی بات یہ ہے، اب آئندہ ہم کسی کو بھی ڈریسنگ روم میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے، بلکہ باہر دروازے پر ہی لکھ کر لگا دیں گے کہ یہاں غیر متعلقہ افراد کا داخلہ ممنوع ہے۔ جو نے اپنی تجویز سجھائی۔ نیرے بدھو کے بدھو ہو تم بھی، رانی نے جو پر پبدھی کسی، پھر ایک نظر فرپو پر ڈالتے ہوئے بولا، تم فرپو کی بات کا مقصد ابھی تک سمجھے نہیں ہو۔ پھر وہ براہ راست فرپو سے مخاطب ہو کر گہری متانت سے بولا، فرپو ڈیئر، کیا تمہارا مطلب یہی ہے کہ وہ سونے کی چڑیا ہمارے ہاتھوں سے نکل بھی سکتی ہے اور اس سے پہلے ہم اس کا کوئی ٹھوس بندوبست کرنا چاہیے؟ ایگزیکٹلی، میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں، فرپو ایک دم بولی۔ تو پھر ڈونٹ وری، میں اس کا حل نکالتا ہوں، رانی نے سوچتے ہوئے کہا۔ جو اور فرپو اس کا چہرہ تکنے لگے وہ بولا، میں کل ایک تحریری معاہدہ ٹائپ کرواتا ہوں اور سوچنا کے دستخط لے لوں گا۔ یہ معاہدہ 5 سال کا ہوگا، تب یہ چڑیا مکمل طور پر ہمارے جال میں پھنسی رہے گی اور کوئی بھی اسے اڑانے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ تم نے بہت اچھی ترکیب سجھائی ہے رینڈی، فرپو خوش ہوتے ہوئے بولی۔ اس ترکیب پر آج ہی کیوں نہیں عمل کر لیتے؟ ایزی میم ایزی، رینی نے کہا۔ لیکن اگر سونے کی چڑیا نے اس معاہدے پر دستخط نہ کیے تو؟ فرپو کے شوہر جو نے درمیان میں کہا۔ وہ ایسا نہیں کر سکے گی، فرپو نے بھویں اچکا کر کہا۔ جو نے کچھ پوچھنا چاہا مگر وہ شوہر کو اترا دے گئی اور رینڈی سے بولی، پارٹنر تم معاہدہ تیار کرو، دستخط کروانا میرا کام ہے۔ رینڈی نے اپنے سر کو اس بات میں جھنبش دی۔ جوش غیظ سے شوکی کی سانسیں بھی تک چڑھی ہوئی تھی۔ اپنے سامنے دروازے پر لمبے چوڑے اور دبنگ سے دکھائی دینے والے ایک اور بدماش کو دیکھ کر بھی وہ مروب نہیں ہوا تھا۔ اسی دوران جوگندر دھمالیہ کے عقب میں دیگر ساتھی بدماش بھی آن کھڑے ہوئے تھے اور بڑی بڑی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ شنکر خون میں لت پت بے ہوش پڑا تھا، وہاں موجود دونوں لشکرے اسے ہوش میں لانے کی تدبیروں میں مصروف تھے۔ اپنے سرغنہ کو دیکھتے ہی ان میں سے ایک کو جوش چڑھ گیا، وہ ایک دم اٹھا اور اندر ہی اندر کھڑے جوگندر سے بولا، استاد اپنا یار کیا؟ اس نے وہ شوکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اپنا یار کا یہ حشر کیا ہے، اسے زندہ بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ جوگندر دھمالیہ ابھی تک بڑے ڈرامائی انداز میں دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا شوکی کو گھورے جا رہا تھا۔ اس کی مٹھی میں بیڑی دبی ہوئی تھی، اس نے ایک کش لگایا اور چٹکی بجا کر راکھ چھاڑی۔ شوکی اس گماشتی کی بات سن کر اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کے سامنے کھڑا یہ دبنگ بدماش جسے استاد کے نام سے پکارا گیا تھا جوگندر دھمالیہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، شوکی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دلیری سے بولا۔ جوگندر دھمالیہ ایک دم اس کے سامنے سے ہٹ گیا۔ وہاں موجود کھڑے اس کے ساتھیوں کی آنکھوں میں حیرت سی پھیل گئی۔ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کا استاد دشمن کے سامنے یوں آسانی سے ہتھیار ڈال دے گا۔ پھر بھی وہ آسرا لگائے ہوئے تھے کہ شاید استاد چلاکی دکھا رہا ہے اور موقع ملتے ہی اس پر جھپٹ پڑے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جوگندر دھمالیہ بڑے غور سے شوکی کو گھورے جا رہا تھا، اس کے چہرے پر برہمی جیسے تاثرات کا شائبہ تک نہ تھا۔ شوکی جب دروازے کی چوکھٹ پار کرتا وہ جوگندر دھمالیہ کے قریب سے گزر کر نیچے جانے والے زینے کی طرف بڑھا تو چند بدماشوں نے جو اپنے استاد کی آمد پر دلیر ہو گئے تھے اس کی جانب جارحانہ انداز میں قدم بڑھائے، مگر وہ وہیں رک گئے کیونکہ جوگندر دھمالیہ نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا تھا۔ زینے پر بھی کئی بدماش خنجر بدست کھڑے شوکی کی طرف جارحانہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اسے کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اچانک جوگندر دھمالیہ کی پاٹدار آواز اتری۔ شوکی بھی ایک لمحے کو ٹھٹک کر رکا۔ اسے یہاں سے جانے دو، بالکل اسی طرح جس طرح اپنے پاؤں پر چل کر یہاں آیا تھا۔ اپنے استاد کی بات سن کر وہ سب ایک دم شوکی کا راستہ چھوڑ کر پڑے ہٹ گئے۔ شوکی کو ہوٹل اور پھر بھنڈی پاڑے سے صحیح سلامت باہر نکلتے ہوئے دیکھ کر سب لوگ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے تکنے لگے۔ شوکی وہاں سے سیدھا گھر پہنچا تو اس کی حالت سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ کسی سے جھگڑا کر کے آیا ہے۔ رینا نے جو یہ دیکھا تو ایک دم ہراساں ہو کر اس کی جانب لپکی، تمہیں کیا ہوا؟ یہ تمہاری حالت
کیا کسی سے پھر جھگڑا ہو گیا ہے؟ شوکی اس وقت چڑا ہوا تھا، اسی لہجے میں بولا، تم تو ایسے مجھے کہہ رہی ہو کہ میں کوئی بدماش اور جھگڑالو شخص ہوں؟ غصے سے کہتے وہ سین میں لگے ہوئے نلکے کی جانب بڑھ گیا جہاں ہینڈ پمپ لگا ہوا تھا۔ وہ کپڑوں سمیت اس کے نیچے بیٹھ گیا۔ ایک ہاتھ سے وہ پمپ کا ہینڈل چلانے لگا تو رینا نے آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنا چاہی، لیکن شوکی نے اسے منع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پانی سے شرابور ہو کر وہاں سے اٹھا اور مختصر سے سین میں بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ تم نے میری بات نہیں مانی نا؟ چلے گئے بدلہ لینے، رینا نے اس کے قریب آ کر ہولے سے شکایتی لہجے میں کہا۔ وہ بھی اس کے قریب چارپائی پر بیٹھ گئی تھی۔ رینا کے اس دلربا انداز نے شوکی کا دل موم کر دیا۔ پھر اس نے بھی محبت بھرے انداز میں اپنا ایک بازو اس کی کمر کے گرد حمائل کر کے اسے خود سے قریب کیا اور بے اختیار چوم لیا۔ میں آپ سے ناراض ہوں، رینا مصنوعی ناراضگی سے بولی۔ شوکی کو اس کا یہ انداز بھی بھاگیا۔ وہ بولا، کیوں؟ اتنے انجان نہ بنے۔ شوکی نے ایک گہری خمگاری خارج کی اور سنجیدگی سے بولا، رینا تم خود سوچو، اس بدماش شنکر نے پہلے ہمارا راستہ روکا، ہم نے بھلا اس کا کیا بگاڑا تھا؟ پھر اس خبیث نے تمہیں اڈے پر لے جانے کا کہا تو میری غیرت بھلا کیسے گوارا کر سکتی تھی کہ میں بزدلوں کی طرح نچلا بیٹھا رہوں؟ پھر بھی تمہاری خاطر میں نے وہ زہر پی لیا، مگر وہ باز کب آیا؟ اس نے ہمارے گھر میں شبخون مارا اور ہمیں بے خانما کر دیا۔ کیا میں خاموش رہنا؟ نہیں رینا، میرا تو اسی رات سکون اور چین حرام ہو گیا تھا، اب سکون مل گیا دل کو، رینا نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں میں سے حرامزادے شنکر کی ہڈی پسلی ایک کر کے آیا ہوں، شوکی نے دانت پیس کر کہا۔ رینا کا چہرہ فق ہو گیا۔ اسے پریشان اور خوفزدہ دیکھ کر شوکی نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ رینا کا انداز بھی خوبصورتی والا تھا۔ شوکی اس سے ازراہی تشفی بولا، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں پگلی، تمہیں پتا ہے جب میں شنکر کی دھلائی کر چکا تو وہاں ان کا استاد جوگندر دھمالیا بھی پہنچ گیا تھا۔ او مائی گاڈ! پھر رینا پھر پریشان ہو گئی، کیا اس نے بھی تم سے لڑائی کی؟ اس بات پر تو مجھے حیرت ہے گئی، شنکر کی ٹھکائی کرنے کے بعد مجھے جوگندر دھمالیا نے آسانی سے وہاں سے نکل جانے کی اجازت دے دی، لیکن اگر وہ بھی میرے مقابلے میں میدان میں آتا تو میں اسے بھی دیکھ لیتا، بس اب خدا ہی خیر کرے۔ رینا دوئی انداز میں بولی، اس طرح کے جھگڑے سے ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے چکروں میں ختم نہیں ہوا کرتے۔ ہم نے کب بدلہ لینے کا سوچا تھا بھلا؟ شوکی بولا۔ اس کا لہجہ پھر تلخ ہونے لگا۔ میں تو اس روز شنکر سے ہونے والی لڑائی کو بھی بھلا دینا چاہتا تھا، لیکن اس بدبخت نے خود ہی میرے سر پر جنگ مسلط کر کے مجھے پچھلا ادھار بھی چکانے پر مجبور کر دیا۔ اچھا اب چھوڑو یہ باتیں، میری ایک بات مانو گے؟ رینا بولی۔ ہاں بولو۔ ہم یہ گھر اور علاقہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہماری دشمنی کی ابتدا ہو چکی ہے، جانے پھر کب کوئی ہم پر حملہ کر دے۔ تم آخر اتنا ڈر کیوں جاتی ہو رینا؟ شوکی اس کے تو دیکھ کر کہا، مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ تم اس سے پہلے کس قدر مشکل حالات میں اور اس سے بھی زیادہ کڑے امتحانوں سے گزر چکی ہو، لیکن تو کیا ہم یہی کچھ کرتے رہیں گے؟ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہونا چاہیے؟ کل ہم کو 2 سے 3 ہونے والے ہیں، ایک معصوم ننھی سی جان کو بھی ہمارے حالات کی اس بھٹی میں جھونک کر رکھیں گے۔ رینا بھی چڑ گئی۔ شوکی چند ثانیے ہونٹ بیجے کچھ سوچتا رہا، پھر نرم لہجے میں رینا کو سمجھاتے ہوئے بولا، اچھا ٹھیک ہے، اب کچھ دن تو گزر جانے دو، دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے۔ ویسے میرا نہیں خیال کہ اب ہنڈی پاڑے سے کوئی بدماش دوبارہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اگر ایسا ہوا بھی تو اس بار ہم بھی محتاط رہیں گے۔ پہلے تو بے خبری میں اس بزدل شنکر سے مار کھا لی، اب ایسا نہیں ہوگا۔ رینا اس کی بات سن کر چپ ہو رہی، لیکن اس کے حسین چہرے پر بدستور تفکرات کی پرچھائیاں موجود تھی۔ شوکی نے خنجر اور پستول کا بندوبست پہلے ہی کر رکھا تھا۔ پستول چلانا تو خیر رینا کو بھی آتا تھا، مگر خنجر زنی اس کے بس سے باہر تھی۔ چنانچہ کچھ سوچ کر شوکی نے رینا کو اپنی حفاظت کے لیے وہ پستول دے دیا اور خود ہر وقت اپنے نیفے میں وہ خنجر اٹھ سے رکھتا۔ وہ شام اور رات خیریت سے گزر گئی۔ اگلے دن کی ابتدا خوشگوار تھی، موسم سہانا ہو رہا تھا اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ ذرا ہی دیر بعد ہلکی ہلکی بوندا بانی ہونے لگی۔ آج ان دونوں کا ارادہ اسکول جانے کا تھا۔ کافی دنوں سے مسز ڈیونٹری سے بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، حالانکہ ابھی شوکی اور رینا کی چھٹیاں ہونے میں چند دن باقی تھے، لیکن مسٹر ڈیونٹری نے شوکی سے کہہ رکھا تھا کہ کچھ انتظامی امور کے سلسلے میں ان چھٹیوں کے درمیان کبھی کبھار چکر لگا لیا کرے۔ شوکی پہلے تو خود ہی اکیلا جانا چاہتا تھا، مگر رینا بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی، وہ بھی اس مہربان خاتون سے ایک ملاقات کر ہی لے۔ اب یہ دونوں تیار ہو کر گھر سے روانہ ہونے ہی والے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ شوکی کی پیشانی پر سلوٹیں نظر آنے لگی اور رینا کی دلکش نیلی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں سی لہرا گئی۔ حالات ایسے ہی تھے کہ دروازے پر کسی خیر خواہ کی دستک بھی ہوتی تو دل بے اختیار انجانے خدشات تلے ڈولنے لگتا۔ شوکی نے تو اس کی پرواہ نہ کی اور رینا کو ایک طرف کھڑا کر کے دروازے کے قریب پہنچ کر اسے کھول دیا۔ اپنے سامنے جوگندر دھمالیا کو کھڑا دیکھ کر وہ بری طرح چونکا تھا۔ کھدرے چہرے اور گینڈے جیسے ڈیل ڈول کے مالک گرے ہنٹ کی گرفت میں جکڑی ہوئی نرم و نازک عذابیلا خزاں رسیدہ پتی کی طرح کانپ رہی تھی۔ وہ اس کی گرفت میں پھنسی ایسے نظر آ رہی تھی جیسے کوئی معصوم سی چڑیا شکرے کی گرفت میں ہو۔ گرے ہنٹ کا ایک ہاتھ ہنوز اس کے منہ پر تھا۔ خبردار ہلنے یا چلانے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ ادھر ہی گردن دبا دوں گا، گرے ہنٹ نے بھیڑیے جیسی غراہٹ سے کہا تو وہ بیچاری مزید سہم گئی
وہ جو تھوڑی بہت مزاحمت کر رہی تھی وہ بھی ترک کر ڈالی، تاہم اس نے گرے ہنٹ کے لہجے اور اس کی انگریزی زبان سے یہ اندازہ تو لگا لیا تھا کہ وہ اس کا ہم قومی ہے، دشمن نہیں، لیکن اس کا اندازہ دشمنوں جیسا ہی لگتا تھا۔ کچھ دل کو تسلی بھی تھی کہ مگر خوف اپنی جگہ موجود رہا۔ گرے ہنٹ نے یہ دھمکی دینے کے بعد اس کے منہ سے دھیرے دھیرے ہاتھ ہٹا لیا۔ ہلکی ریشمی چاندنی میں اس نے ازابیلا کو اس طرح گرفت میں لیے ہوئے اس کے سراپا کا جائزہ لیا تو گرے ہنٹ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ جس حسین لڑکی کو اسے دبوچا ہے وہ اسی کی ہم قوم ہے، تو اسے حیرت ہوئی۔ تب اس نے ازابیلا کو ذرا اپنی گرفت سے آزاد کی، اس سے پوچھا تم کون ہو؟ لگتی تم انگریز ہو۔ ہاں مم، میں ایک انگریز آفیسر کیپٹن جیمز کی بیوی ازابیلا ہوں، اور میرا تعلق انگلستان سے ہے۔ ازابیلا نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا تو گرے ہنٹ کو ایک زبردست جھٹکا لگا۔ گرے ہنٹ کے یوں چونکنے کی ایک وجہ تھی کیونکہ جب بمبئی کے ساحل کے قریب انگریزی سامراج نے ہندوستان کے چوری شدہ خزانے کا ڈھیر اس مقصد کے لیے لگا رکھا تھا تاکہ مقررہ اور مطلوبہ وقت کے بعد سی ہاک کے ذریعے انگلستان روانہ کیا جا سکے، تو وہاں کرنل اینڈرسن کی جگہ اس کا نائب آفیسر رینالڈ چوری کے مال کی نگرانی پر مامور تھا۔ لہٰذا جب شازمان اور اریبا کے ہاتھوں رینالڈ جہنم واصل ہونے لگا تو اس سے سی ہاک کے کپتان گرے ہنٹ کو یہ کہہ کر جزیرے سے خزانے سمیت روانگی کو حکم دے ڈالا کہ جزیرے پر دشمنوں نے حملہ بول دیا ہے۔ جیسا کہ مذکور ہو چکا، اس وقت کیپٹن جیمز اپنی نوبیاہتا حسین بیوی ازابیلا کے ساتھ وہاں تعینات تھا، اگرچہ گرے ہنٹ کو کبھی نے اسے دیکھنے کا موقع نہ ملا تھا، مگر اسے معلوم تھا کہ ٹریزر آئی لینڈ میں بھی اس نے فقط کیپٹن جیمز کا نام سن رکھا تھا، سامنا اس کا کمی ہوا تھا۔ اسی سبب وہ ان سے مقابلے کے دوران کیپٹن جیمز کو پہچان نہ پایا تھا، ورنہ صورتحال اور ہوتی۔ ازابیلا بھی یہی سوچ رہی تھی کہ یہ تو شکر تھا، ورنہ تو گرے ہنٹ اسے زندہ نہ چھوڑتا، پھر اس کو کچھ اور ہی حشر کرتا۔ اب کم از کم اسے یہ تو خبر تھی کہ وہ ایک انگریز آرمی افیسر کی بیوی ہے جس کا شوہر باغیوں کے تعاقب میں یہاں تک پہنچا ہے، لیکن ساتھ ہی ازابیلا یہ بھی جانتی تھی کہ ایسا زیادہ دیر بھی نہیں چل سکتا، جلد یا بدیر اس کی اصلیت کھل سکتی ہے۔ تاہم اسے بھی تسلی تھی کہ وہ پوری خطرے سے محفوظ تھی، بس ایک دعا دلی دل میں ضرور مانگ رہی تھی کہ یہ سب باتیں کہیں اس کی خام خیالی ہی ثابت نہ ہو اور بعد میں پتہ چلا کہ سارا معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ یا اس دور دراز اور گمنام جزیرے میں ہر کوئی اپنے اپنے مفادات اور بقا کی جنگ میں مصروف تھا، کسی کا کچھ نہ تھا وہ کب دوست اور کب دشمن بن جائے۔ چنانچہ جب ازابیلا نے اپنا تعارف کیپٹن جیمز کی بیوی کی حیثیت سے کرایا تو گرے ہنٹ چونک گیا۔ جلد نکتہ کھل گیا کہ ازابیلا کو تو اندازہ ہو چکا تھا کہ البتہ گرے ہنٹ کو بعد میں ہوا۔ تو یہ بات ہے، جیسے ساری بات سمجھ کر بولا، اگرچہ ابھی تک اسے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اندر کا معاملہ کیا تھا۔ بولا سنو، تمہارا شوہر کیپٹن جیمز کہاں ہے اور تم یہاں کیسے؟ یہ جو دو عورتیں تمہارے ساتھ تھی یہ کون تھی؟ ان کا تم سے کیا تعلق؟ گرے ہنٹ کے ذہن میں جیسے سوال ابھر رہے تھے، اس نے ایک کے بعد دیگرے پوچھ ڈالے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ صورتحال اس کی سوچ سے بھی زیادہ گمبھیر ہے۔ ادھر ایک دم کھلتے ہی کہ گرے ہنٹ اس بحری جہاز کا کپتان تھا تو ازابیلا بھی محتاط ہوگی، تاہم جواب میں بولی میرے شوہر کیپٹن جیمز کو بمبئی ہیڈ کوارٹر سے اطلاع ملی تھی کہ باغیوں کا ایک گروپ سیاح کے تعاقب میں گیا ہے، اسے فوراً اس کی سرکوبی اور سیاح کی حفاظت کے لیے روانہ ہونا پڑا۔ میں بھی ساتھی اور لوگ بھی، لیکن بدقسمتی اس راستے میں بحری ڈاکو نے ہم پر حملہ کر دیا، ان کے بھی ساتھی مارے گئے اور ہمارے بھی۔ لڑتے لڑتے ہم اس جزیرے کے ساحل سے آن لگے، یہاں کچھ اور لوگ بھی تھے، ان کا تعلق پرتگال سے تھا۔ وہ خود کو کسی تباہ حال جہاز کے مسافر کہتے تھے۔ یہاں بھی شدید لڑائی ہوئی اور میں دو عورتوں کے ساتھ جن کے نام میں نہیں جانتی یہاں جنگلیوں میں آ پھنسی۔ جنگلیوں کا سردار راگونڈا ہمیں زبردستی اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا کہ آج رات موقع ملتے ہی ہم نے فرار ہونے کی کوشش کر ڈالی۔ ازابیلا نے کچھ جھوٹ اور کچھ سچ کا سہارا لیتے اسے متاثر کرنے کی اپنی سی کوشش کی، لیکن گرے ہنٹ بھی گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے تھا۔ اسے صرف اسی قدر ازابیلا کی باتوں پر یقین آ سکا جو اس کے ساتھ بھی بیت چکا تھا۔ تاہم ایک حقیقت یہ بھی تھی کہ وہ ابھی تک اس سلسلے میں مخمصے کا شکار تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی تم میرے ساتھ رہو گی، تمہاری حفاظت اب میری ذمہ داری ہے۔ بالآخر اس نے حکم صادر کر دیا۔ ازابیلا نے سوکھا سانس لیے، اس کے لیے ابھی یہی بہت تھا، لیکن وہ اریبا اور امپارا کی جانب سے فکر مند تھی۔ اسے ڈر تھا کہ جب انہیں معلوم ہوگا کہ اس کے ساتھ نہیں ہے تو اس کو تلاش میں لوٹنے کی کوشش کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی گرے ہنٹ کہتے چڑھ جائے اور اس کا بھی بھانڈا پھوٹ جائے۔ وہ بولی میرا خیال ہے میں یہاں سے دور نکل جانا چاہیے، اس نے گرے ہنٹ سے کہا۔ اس کی حالت اب کافی تک سنبھل چکی تھی، نہیں ساحل پر انہی باغی دشمنوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ گرے ہنٹ نے بتایا تو ازابیلا اندر سے چونک گئی، سمجھ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ دل میں خوش بھی ہوئی کہ اس کے شوہر اور ساتھیوں کو اپنے مشن میں کامیابی ہوئی ہے۔ اب اسے معلوم نہ تھا کہ اس کا شوہر کیپٹن جیمز دنیا میں نہیں رہا تھا۔ اس نے مصنوعی تشویش سے کہا اوہو فیری بیڈ، اس کا مطلب ہے ہم اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے، وہ جہاز پر قابض ہو چکے، خزانہ اب وہ واپس ہندوستان لے جائیں گے۔ ابھی اتنا آسان نہیں، گرے ہنٹ تلخ مسکراہٹ تلے بولا۔ سی ہاک تقریباً ناکارہ ہو چکا ہے، وہاں بھی بچے کچے بحری قزاقوں کے ساتھی پہنچ چکے ہیں، وہ آپس میں ہی لڑ مریں گے۔ میں تو یہاں سردار راگونڈا سے ملنے جا رہا تھا۔ ازابیلا اس کی بات سن کر اندر سے ٹھٹک کے چونک کر بولی کیا تم ان جنگلوں کے سردار سے ملنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ مگر وہ رکی، پھر کسی خیال کے تحت مستفسر ہوئی
लेकिन तुम इससे क्यों मिलना चाहते हो? क्या तुम इसे जानते हो? हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं इसे। ग्रे हंट बहनी खेल मुस्कुराहट से बोला। वो सरदार रागोना नहीं, बल्कि वो चार्ल्स मैकेंजी है, एक खतरनाक मुजरिम, कातिल और लुटेरा। लंदन पुलिस को इंतहाई मतलूब। लेकिन मुझे शदीद हैरत है कि वो यहाँ इन जंगलियों का सरदार कैसे बन बैठा। हो सकता है तुम्हें कोई मुगालता हुआ हो और ये वो ना हो जो तुम समझ रहे हो, अज़ाबिला बोली। ये मेरा साथी रह चुका है, मैं तो इसे इसकी चाल ढाल तक से पहचान लूँ। ठीक है, तो फिर तुम जाओ इसके पास, मैं चलती हूँ। अज़ाबिला ने कदम उठाए, लेकिन ग्रे हंट ने इसका रास्ता रोक लिया। मैंने कहा ना कि मेरी इजाज़त के बगैर तुम नहीं जा सकती। तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी ड्यूटी पर है अब, ग्रे हंट ने इससे स्पष्ट लहजे में कहा। इसकी बात सुनकर अज़ाबिला के दिल को एक बार फिर खौफ ने जकड़ लिया। ताहम वो बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये जानते बूझते भी कि सरदार रागोना ने मुझसे ज़बरदस्ती शादी रचाने का नापाक अज़्म कर रखा है, इसके बावजूद तुम मुझे इसके पास ले जाना चाहते हो? मत भूलो कि मैं एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर की बीवी हूँ। इंग्लिस्तान पहुंचकर मैं तुम्हारी शिकायत भी कर सकती हूँ। अज़ाबिला की तहदीद पर ग्रे हंट ने एक आज़ादमनश कहका लगाया, फिर इसी लहजे में बोला, इंग्लिस्तान को भूल जाओ सीट बेबी। तुम क्या, हम में से अब कोई भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। चलो आगे बढ़ो, वरना मुझे सख्ती करना पड़ेगी। अज़ाबिला समझ गई कि वो इंग्लिस्तान में नहीं, बल्कि एक दूर दराज ऐसे जजीरे में है जो नक्शे में भी मौजूद नहीं हो सकता। दूसरा ये कि वो खुद को भी इस शराबी के रहमो करम पर है, लिहाजा इसने दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश की और बोली, देखो ये बेवकूफ़ी होगी तुम्हारी। अगर तुम रागोना से मिलकर इसे बताओगे कि तुम इसकी असलियत जान चुके हो, यानी वो रागोना नहीं बल्कि चार्ल्स मैकेंजी है, तो तुम्हें इसी वक्त खत्म कर डालेगा और मुझे भी इस तरह बिलावजह हलाकत में डालोगे। ऐसे मुश्किल और कड़े हालात में भी अज़ाबिला का दिमाग तेजी से काम करने लगा। किसी ने सच कहा है कि सर पर पड़ती है तो इंसान सब कुछ सीख जाता है। क्योंकि ग्रे हंट को अज़ाबिला की बात गलत महसूस नहीं हुई, मगर वो देखकर हैरान रह गई कि वो इसकी बात पर साथ करने के बजाय मक्काराना हंसी के साथ बोला, वो खबीस मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकता। तुम चलो तो जरा तमाशा तो देख चलकर। इसके बाद इसने अज़ाबिला को फिर दबोच लिया। इसे लेकर आगे बढ़ा तो जल्द ही जंगलियों ने इनके गिर्द घेरा डाल दिया। अज़ाबिला को तो मारे खौफ के बुरा हाल था, जबकि ग्रे हंट मुतमईन नजर आ रहा था। वो तो खुद चाहता था कि इसे लोग पकड़कर अपने सरदार के सामने जल्द से जल्द पेश कर दें, लिहाजा यही किया गया। अज़ाबिला तो दूसरी बार इस वहशी जंगली सरदार के सामने पेश होते ही गश खाकर गिर पड़ी, जिसे रागोना के इशारे पर चंद जंगली उठाकर ले गए। जबकि ग्रे हंट इसी तरह सरदार रागोना के सामने तना खड़े से घूरता रहा। जैसे ही रागोना को भी इसी तसल्ली के देखने का मौका मिला तो इसे एक जबरदस्त झटका लगा। तभी ग्रे हंट ने इससे कहा, चार्ल्स मैकेंजी, तुम यकीनन मुझे पहचान चुके हो और मैं आज दिन के उजाले में तुम्हारे कब्रिस्तान में होने वाली रस्म में तुम्हें देखकर पहचान चुका था। यह तो शुक्र है कि मैं तुम्हारी तलाश में यहाँ तक आने वाली पुलिस फोर्स को चकमा दे दिया, क्योंकि हम बहरहाल अच्छे दोस्त रह चुके हैं और हमारा मुफाद भी एक ही है। क्या कहते हो, अब आराम से बैठकर बात करना चाहते हो या फिर तुम्हारे कैद खाने का रुख करूं? लेकिन इसमें तुम्हारा ही नुकसान होगा। ग्रे हंट ने इसकी कमजोरी को देखते हुए बड़ी सफाई से आधे सच और आधे झूठ का सहारा लेते हुए कहा। वो जानता था कि चार्ल्स एक भगोड़ा मुजरम है, यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, तो अपने साय से भी डरता था। बहर कैब इसकी बात सुनकर रागोना ने इसे जंगलों से कुछ कहा तो वो वहां से चले गए। आओ अंदर बैठकर बात करते हैं, हम अब भी अच्छे दोस्त हैं, रागोना ने आखिर में ग्रे हंट से मुस्कुराते हुए कहा और इसे अपने अकामती गोशे में ले गया। वहां सरदार रागोना की 3 बीवियां पहले से मौजूद थी। दूसरे गोशे में पड़ी बेसुध सोई हुई थी। रागोना ग्रे को लेकर एक कोने में आ गया। तुमने खुद को ब्रिटिश पुलिस से छुपाने का अच्छा ढोंग रचा रखा है, लेकिन अफसोस कि अब तुम खतरे में गिर चुके हो। ग्रे ने इसे फिर डराया और मजीद बोला, तुम जानते हो कि निज़ाबरदार जंगली आग उगलते आती हथियारों और तरबीयत याफ्ता पुलिस के सामने जरा भी देने खड़े रह सकते, लेकिन मुझे भी एक बात का अफसोस है गिरे। रागोना ने भी इस बार जरा बदले हुए लहजे में इससे कहा। रागोना के चेहरे से अब वो वहशत और निडरपन अनका होने लगा था, बल्कि इसकी जगह एक नामालूम सी परेशानी और तशवीश ने ले ली थी। कैसा अफसोस? तुमने दोस्त होते हुए मुझे दगा किया और पुलिस को यहाँ तक ले आए। इसके बाद पर ग्रे हंट मायूस अंदाज में मुस्कुराकर बोला, अगर मैंने तुमसे दगा करना होती तो मैं तुम्हें यहाँ देख लेने के फौरन बाद साहिल पर कायम पुलिस कैंप जाकर इन्हें तुम्हारी आमद की इत्तला कर देता। तो फिर तुमने इन्हें यहाँ कैसे ले आए? मुझे क्या मालूम था कि तुम इस जजीरे में मौजूद हो, ग्रे ने जवाब में दिया, और यूं भी पुलिस का साथ देना मेरी मजबूरी थी। इसकी वजह भी तुम अच्छी तरह जानते हो। नहीं, मैं वाकई नहीं जानता इसकी वजह क्या थी, चार्ल्स लाइमी वाले अंदाज में बोला। तुम अब एक दोस्त के साथ चालाकी से काम ले रहे हो, ग्रे ने इसके चेहरे पर अपनी तेज नजरें मरकूज करते हुए कहा, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि पुलिस के इल्म में यह बात पहले ही थी कि तुम मेरे कजन ही नहीं बल्कि मेरे करीबी दोस्त भी रह चुके हो। यह अलग बात थी कि मैंने कभी गलत किस्म के धंधों में तुम्हारा साथ नहीं दिया,
باوجود اس کے کہ تم سرکاری خزانے سے بہت سی دولت لے اڑے۔ یہی نہیں، تمہارے ہاتھوں 2 اعلیٰ برٹش سرکاری آفیسرز کا بھی خون ہو گیا ہے۔ یوں تفتیش کے لیے برٹش پولیس نے بھی مجھے ہی ایندھن بنایا۔ یہ تو شکر ہوا کہ مجھ پر تمہارے حوالے سے کسی قسم کا کوئی سنگین الزام نہیں لگا، لیکن جلدی انہیں کسی پرتگالی جاسوس سے خبر ملی کہ تمہیں یہاں دیکھا گیا ہے۔ بس پھر کیا تھا، ایک بار پھر مجھے تفتیش کے نام پر تختہ مشق بننا پڑا تھا۔ لوگ مجھے لیے اسی جزیرے میں آ گئے۔ یہ تھی میری مجبوری کہ ان کے ساتھ اس جزیرے تک آنے کی۔ بڑی صفائی سے جھوٹ بولنے کے بعد اس نے چند لمحے توقف کیا، پھر دوبارہ کہا، اب تم بتاؤ، تم نے یہاں ایسا کیا چکر چلایا ہے کہ ایک جنگلی قوم کے سردار بن بیٹھے ہو؟ اس کی ساری گفتگو سن کر چند ثانیے کے لیے چارلس کسی گہری سوچ میں مستغرق ہو گیا۔ یوں لگا جیسے اسے گرے ہنٹ کی تمام باتیں ہضم کرنے میں دشواری ہو رہی ہو۔ تاہم سوال کے جواب میں وہ بولا، وہ رقم چرا کر میں نے ایک کارگو جہاز میں پرتگال فرار ہونے کی کوشش کی، یا پھر میں کسی بھی افریقی ساحل پر اترنے کی کوشش کرتا۔ بدقسمتی سے میں نظروں میں آ گیا اور رقم چھوڑ کر مجھے اپنی جان بچانے کے لالے پڑ گئے اور میں جہاز سے بے سر و سامانی کی حالت میں کود گیا۔ لیکن مصیبتوں نے پھر بھی میرا پیچھا نہ چھوڑا، کیونکہ فرار کی اندھا دھند کوشش میں جس باربردار جہاز میں سوار ہوا تھا، اس کمرے کے چند لوگوں نے مجھے پہچان لیا۔ انہوں نے میرے گہرے پانی میں تعاقب کیا، مگر میں اس جزیرے کے ساحل سے آنے لگا۔ وہ بھی میرے پیچھے آ گئے۔ میں جنگل کی طرف بھاگا اور ایک عجیب وضع کے قبرستان میں پہنچا۔ وہاں میں نے کچھ روشنی دیکھی۔ خلاؤں کے گرد بہت سے ننگ تھڑنگ وحشی عجیب و غریب ناچ میں مصروف تھے۔ قریبی میں نے کسی شخص کا مردہ حالت میں پڑا ہوا جسم دکھائی دیا۔ میں نے کسی طرح نظروں میں آئے بغیر اسے کھینچ کر ایک اندھیرے گڑھے میں دھکیل دیا اور خود اس کی جگہ لے لی تاکہ فوری خطرے سے کم از کم بچ جاؤں۔ ایک عقل مندی میں نے یہ کی تھی کہ اس مردہ شخص کی جسم کی پوشاک میں نے پہن لی تھی۔ اپنی پوشاک سے مجھے ان کا کوئی بڑا سردار وغیرہ محسوس ہوا تھا۔ وہ لوگ آئے، وحشی جنگلوں کو دیکھ کر ڈر گئے اور انہوں نے واپسی کی راہ لی اور انہیں کینیبال قبیلہ سمجھ بیٹھے تھے جو انسانوں کو گوشت کھاتا ہے، یعنی آدم خور۔ ادھر ان جنگلی وحشیوں نے مجھے مردہ سمجھ کر کسی گڑھے میں شاید دفنانے کے لیے پھینکا ہی تھا کہ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا، پہلے تو وہ یوں ایک دم مردے سے زندہ دیکھ کر ڈر گئے۔ اس کے بعد سب سجدے میں گر پڑے اور اجنبی زبان میں نہ جانے کیا زور زور سے بولتے رہے۔ پھر اپنے نیزے بھالے سنبھال کر میرے گرد رقص کرنے گئے اور اجنبی زبان میں گانے بھی لگے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے اپنا کوئی سردار سمجھنے لگے ہیں جو کسی روپ میں زندہ ہو کر ان کے سامنے آ گیا ہے، چونکہ مجھے تو ان کی زبان نہیں آتی تھی۔ اس لیے پہلے کچھ عرصہ تو میں اشاروں کو نائیوں سے کام چلاتا رہا اور انہیں بیوقوف بناتا رہا۔ پھر میں نے رفتہ رفتہ ان کی زبان سیکھ لی۔ اتنا بتا کر راگونڈا یعنی چارلس میکڈیزی چپ ہو گیا، مگر گریہنٹ جب بغور اس کی ساری داستان سن رہا تھا، اس نے دیکھا چارلس کا چہرہ ایک دم اداس ہو گیا تھا۔ پھر اس نے چارلس کو اس بار افسردہ سی آواز میں کہتے سنا، یار گرے، سچ پوچھو تو میں اب اس زندگی سے، اس جگہ اور ان وحشی لوگوں سے اکتا گیا ہوں۔ تم خود سوچو، میں تو ان کی دنیا سے تعلق رکھتا ہوں اور نہ ہی ان کی قومیت اور نسل سے، پھر بھلا ان کے درمیان کیسے خوش رہ سکتا ہوں؟ لیکن کیا کروں، میری بھی مجبوری تھی۔ میں بہت سنگین جرم کر کے بھاگا تھا۔ واپس اپنی دنیا کو رخ کرتا تو میرا مقدر صرف اور صرف تختہ دار ہوتی۔ میں موت سے بہت ڈرتا ہوں، ابھی مرنا نہیں چاہتا، لیکن اب یہاں سے میرا دل اوب چکا ہے۔ میں سوچتا ہوں اب تو کافی عرصہ بیت چکا، کیوں نہ اپنے وطن اور اپنی زمین کا رخ کروں۔ تم نے بالکل ٹھیک سوچا میرے دوست۔ گریہنٹ اس کے منہ سے مطلب کی بات سنتے ہی فوراً اس کی تائید میں بولا، میں تو خود بھی یہی چاہتا ہوں۔ تمہیں شاید یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میرے پاس ایک ایسا سنہری موقع ہے۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں تمہیں نہ صرف یہاں سے کسی محفوظ جگہ لے جا سکتا ہوں، بلکہ ساری عمر ہم آرام و عیش سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ ذرا تصور کرو چارلس، تمہارے پاس بہت سی دولت ہو اور تم کسی بھی نسبتاً محفوظ ملک میں باقی زندگی سکھ چین سے گزار سکو، تو کیا برا ہے یہ؟ بائی گاڈ، تم تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو گرے۔ چارلس کی بات سن کر خوش ہو گیا، پھر ذرا کچھ سوچ کر الجھے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ اتنی دولت ہمارے پاس آئے گی کہاں سے؟ اب تم میری بات غور سے سنو، گرے نے مینیخل مسکراہٹ سے کہا۔ چارلس اس کی بات سننے کے لیے کان لگا دیے۔ دیکھو چارلس، سمجھو ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ گرے ہارڈ نے بالآخر مطلب کی بات کہنا شروع کر دی، لیکن ہم دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ تم نے بھی مجھ سے پوچھا تھا کہ اتنی دولت آئے گی کہاں سے جس کی بدولت ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں ساری عمر عیش و آرام سے گزار سکتے ہیں۔ تو سنو، وہ دولت اس وقت میری مٹھی میں تو نہیں، مگر میری نظروں کے سامنے ہے۔ وہ یوں کہ اس کے بعد گرے ہارڈ نے ساری رام کتھا سنا ڈالی اور آخر میں بولا، بس اب جن جنگلی وحشیوں کے درمیان تم نے اپنی عمر کا ایک حصہ گزار دیا ہے، اب ان سے اصل کام لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اسے سمجھو، تمہارے پاس بھرپور طاقت ہے، وحشی جنگلوں کی پوری فوج ہے۔ ان سے ان کی زبان میں کہو کہ کچھ باہر کی دنیا کے لوگ اس جزیرے پر قابض ہونا چاہتے ہیں اور یہ دیوتا کا حکم کہ انہیں ہلاک کر ڈالو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری مٹھی بھر
دشمن نیزہ بردار جنگلیوں کے سامنے ایک پل بھی نہیں ٹھہر سکیں گے۔ اس کے بعد خزانے سے بھرا ہوا جہاز ہمارا ہوگا۔ تمہارے پاس نفری ہے، جہاز کی مرمت کرتے ہی ہم دونوں سے لے کر پرتگال یا کسی افریقی ریاست کی جانب کوچ کر جائیں گے۔ ایسا ہی ہوگا۔ میں آج ہی ساحل پر حملے کے لیے نفری تیار کرتا ہوں۔ چارلس میگنسی جوش سے بولا تو گرے ہنٹ کی آنکھوں میں فتح مندی کی چمک نمودار ہوگی۔ اسے پورا یقین ہو گیا کہ فتح اس کا مقدر ہے۔ جن مٹھی بھر دشمنوں علی اینڈ کمپنی نے اس کے جہاز سیاق پر قبضہ کیا تھا، وہ اب ان کے قبضے میں نہ صرف اپنا جہاز چھڑا لے گا بلکہ ان سب کی ہلاکت کا سامان کر کے خاطر خواہ انتقام بھی لے گا۔ ایک بات میں تمہیں بتانا بھول ہی گیا، دفتن چارلس نے سے کہا۔ کیسی بات؟ گرے ہنٹ نے سوال نظر اس کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے جو آدمی اس وقت میری قید میں ہے وہ بھی انہی ساحل والے دشمنوں سے تعلق رکھتا ہوگا۔ مجھے دکھاؤ وہ قیدی، میں تو اسے دیکھتے ہی پہچان لوں گا۔ گرے ہنٹ نے فوراً کہا، آؤ میرے ساتھ۔ چارلس اپنی جگہ سے اٹھا اور پھر اسے ایک ایسے جھونپڑے میں لے آیا جہاں وہ قیدی کو کرتا تھا۔ وہاں علی ریحان کو دیکھتے ہی گرے ہنٹ کی آنکھوں میں نفرت و انتقام کے شعلے دکھائی دیے۔ معزز سامعین حضرات، یہ کہانی ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔